ایک ایسا شخص جو زندگی بھر اتنا سخی رہا کہ اس کا نام آج بھی سخاوت کی علامت ہے، مگر حیران کن بات یہ ہے کہ اس کی سب سے بڑی کرامت اس کی موت کے سینکڑوں سال بعد ظاہر ہوئی، جب اس کی قبر کے پاس سے گزرنے والے مسافروں کو ایک ایسا معجزہ دیکھنے کو ملا جس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ یہ ہے حاتم طائی کی کہانی، اور آج ہم اس کے سب سے حیران کن واقعات آپ کو سنائیں گے، خاص طور پر وہ آخری واقعہ جو خود اسلامی تاریخ میں درج ہے۔ حاتم طائی عرب کے قبیلے طے سے تعلق رکھتا تھا اور اسلام سے پہلے کے دور میں سے گزرا۔ اگرچہ وہ مسلمان نہیں تھا، مگر اس کی سخاوت، اس کا کردار اور اس کی مہمان نوازی اتنی مشہور ہوئی کہ خود احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے، اور آج بھی عرب دنیا میں کسی کی بے انتہا سخاوت کو بیان کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، یہ تو حاتم طائی نکلا۔ آئیے اس کے 4 مشہور واقعات سے شروع کرتے ہیں۔ واقعہ نمبر 1۔ ایک سال قحط پڑا۔ حاتم طائی کے پاس صرف ایک ہی اونٹ بچا تھا جو اس کی اور اس کے خاندان کی زندگی کا سہارا تھا۔ اس دوران روم کے بادشاہ کا ایک قاصد اس کے پاس مہمان بن کر آیا۔ حاتم کے پاس مہمان کی خاطر تواضع کے لیے کچھ نہ تھا سوائے اسے ایک اونٹ کے۔ اس نے بغیر ایک لمحہ سوچے اپنا آخری اونٹ ذبح کر کے مہمان کی ضیافت کی۔ جب قاصد کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ حاتم کا آخری سہارا تھا تو وہ حیران رہ گیا۔ حاتم کی سخاوت اس وقت زیادہ قیمتی تھی جب اس کے پاس کم تھا۔ یہی اصل سخاوت ہے۔ فراوانی میں دینا آسان ہے، کمی میں دینا اصل امتحان ہے۔ واقعہ نمبر 2۔ ایک بادشاہ نے حاتم کی سخاوت کے بارے میں سن کر اسے آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے آدمی کو حاتم کے پاس بھیجا، اس ہدایت کے ساتھ کہ حاتم سے اس کا سب سے پیارا گھوڑا مانگا جائے۔ اتفاق سے جس رات قاصد پہنچا، حاتم کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ اس نے مہمان کی عزت کے لیے اپنا وہی قیمتی پیارا گھوڑا ذبح کر کے کھانا تیار کیا، بغیر یہ جانے کا مقصد اسی گھوڑے کو مانگنے آیا تھا۔ جب صبح قاصد نے اصل مقصد بتایا اور دیکھا کہ گھوڑا تو رات ہی ذبح ہو چکا ہے، تو حاتم نے شرمندگی سے کہا، کاش آپ نے پہلے بتا دیا ہوتا، میں خوشی سے دے دیتا۔ مجھے افسوس ہے کہ مہمان نوازی کی وجہ سے آپ کی درخواست پوری نہ ہو سکی۔ حاتم کے لیے مہمان کی عزت اپنی سب سے پیاری چیز سے بھی زیادہ اہم تھی۔ واقعہ نمبر 3۔ ایک بار حاتم کے قبیلے کا ایک شخص جو اس سے سخت دشمنی رکھتا تھا مصیبت میں پھنس گیا اور بھوک سے مرنے کے قریب تھا۔ مجبوراً وہ حاتم کے پاس مدد مانگنے آیا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے حاتم کے ساتھ ہمیشہ برا سلوک کیا تھا۔ حاتم نے نہ صرف اسے کھانا دیا بلکہ اپنے اونٹوں میں سے کچھ بھی اسے تحفے میں دیے، بغیر پریشانی دشمنی کا ذکر کیے۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ اس نے اپنے دشمن کی اتنی مدد کیوں کی، تو حاتم نے جواب دیا، میں اپنی سخاوت کو اپنی ذاتی دشمنی کا غلام نہیں بناؤں گا۔ حقیقی سخاوت وہ ہے جو دوست اور دشمن میں فرق نہ کرے۔ واقعہ نمبر 4۔ روایات میں آتا ہے کہ حاتم کی بیٹی نے بعد میں اپنے والد سے پوچھا، ابا جان، آپ نے پوری زندگی اتنا کچھ دیا، کیا آپ کو کبھی افسوس نہیں ہوا کہ اپنے لیے کچھ نہ بچایا؟ حاتم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بیٹی، جو میں نے دیا وہی اصل میں میرا ہے، جو میں نے اپنے پاس روک لیا وہ تو دوسروں کی امانت تھا جو کبھی نہ کبھی مجھ سے چھین جاتا۔ یہ الفاظ آج بھی سخاوت کی سب سے خوبصورت تعریفوں میں شمار ہوتے ہیں۔ جو ہم دیتے ہیں وہی اصل میں ہمارا حصہ بنتا ہے، باقی سب دنیا میں ہی رہ جاتا ہے۔ واقعہ نمبر 5۔ اب بات کرتے ہیں اس آخری اور سب سے حیران کن واقعے کی۔ حاتم طائی کی وفات کے کئی سال بعد کی بات ہے۔ ایک قافلہ جو کسی سفر پر تھا حاتم کی قبر کے قریب سے گزرا۔ رات ہو چکی تھی اور قافلے والے تھکے ہارے
بھوکے پیاسے تھے۔ کسی نے مذاق میں کہا، چلو آج رات حاتم کی قبر کے پاس ٹھہرتے ہیں، شاید اس کی سخاوت مرنے کے بعد بھی کام آئے۔ روایات میں بیان ہوتا ہے کہ اس رات ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ قافلے کے لیے کھانے کا انتظام غیر معمولی طریقے سے ہو گیا، ایسا کہ سب حیران رہ گئے۔ لوگوں نے اسے حاتم کی سخاوت کی برکت سمجھا، جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے کردار اور نیک نامی کی صورت میں زندہ تھی۔ اصل حقیقت جو بھی ہو، اس واقعے نے حاتم کے نام کو ہمیشہ کے لیے سخاوت کی زندہ مثال بنا دیا۔ ایسی مثال جس کا ذکر آج سینکڑوں سال بعد بھی دنیا بھر میں کیا جاتا ہے۔ حاتم کا جسم مٹی میں مل گیا، مگر اس کا کردار، اس کی نیکی آج تک زندہ ہے۔ یہی وہ اصل زندگی ہے جو موت کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی۔ انسان کا نام اس کے اعمال کی وجہ سے زندہ رہتا ہے۔ حاتم طائی کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سخاوت صرف مال دینے کا نام نہیں، یہ ایک ایسا کردار ہے جو انسان کو دوست، دشمن سب کی نظر میں قابل احترام بنا دیتا ہے، اور جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کا نام زندہ رکھتا ہے۔ اگر یہ واقعات آپ کے دل کو لگے ہوں تو کامنٹس میں بتائیں کہ کون سا واقعہ آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا۔ ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو مس نہ ہو۔ اللہ حافظ۔